بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، معاہدہ طے کرنے کا طریقہ، نورانی مخلوقات سے معاہدہ طے کرنے کا طریقہ. آج ہم نے اس عمل کو لائے ہیں، اس ویڈیو کو لائے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو آپ کو عمل کے طریقے بتاتے ہیں، لیکن عمل کے طریقے کے بعد جب ان نورانی مخلوقات سے جب معاہدے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. اور جو کہ مجھے اس کے متعلق کمنٹ بھی آئی ہے، اور ہمارے بھائی صاحب جو ہے وہ خود ہم سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا چلو میں نے آج ایک ویڈیو، ایک عمل ہی اس متعلق سے بنایا جائے تاکہ اور لوگ بھی اس سے واقف ہو سکے. کیونکہ جس طریقے سے ہم عملیات میں باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے معاہدہ طے کرنے کے ٹائم پہ بھی ہمیں بہت ہی باریکیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بہت ہی دھیان سے ان سے معاہدہ طے کرنا پڑتا ہے. نہیں تو ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی ہماری زندگی بھر کی محنت خراب کر سکتی ہے. اور یعنی جس کو ہم نے تسخیر کیا ہے، چاہے وہ جنات ہو یا موکلات ہو یا حمزات ہو، ہم نے جتنی بھی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری محنت راگایا ہو سکتی ہے، اور وہ محنت پوری کی پوری ختم ہو سکتی ہے. یعنی معاہدہ طے کرنے کے ٹائم پہ ہمیں بہت ہی چالاکی سے اور بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات جو ہے بہت ہی زیادہ شاطر اور بہت ہی زیادہ ہوشیار مند ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے. اب اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ان کے تسخیر میں تو آ گئے ہیں، لیکن ابھی ہم معاہدے کے ٹائم پہ ہم دیکھیں گے کر کے کہ عامل کتنا چالاک ہے اور عامل کتنا ہوشیار ہے اور عامل کتنی اس میں صلاحیت ہے اور عامل میں روحانی پاور کتنا ہے. یہ ساری چیزیں لوگ طے کرتے ہیں. معاہدہ طے کرنا ایک آسان لفظوں میں آپ سن لو، دنیاوی لائن سے جس طریقے سے ہم دنیاوی کانٹریکٹ اگر سائن کرتے ہیں، کسی بھی لائن سے اگر دنیاوی کانٹریکٹ اگر سائن کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام اتنے سال میں پورا کرنا ہے اور اس کے اندر اتنے مزدور لگیں گے، اور اس کے اندر اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں مینشن ہوتی ہے. تو یعنی معاہدہ طے کرنا ہے ایک حساب سے سمجھے کر کے کہ ایک ایگریمنٹ طے کرنا ہے، کہ جس طریقے سے ہم ایگریمنٹ میں ساری چیزوں کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا، یا میں اتنے سال میں آپ کے گھر کو خالی کر دوں گا، اتنے سال میں آپ رہوں گا، اتنا میں نے آپ کو ڈپازٹ دیا ہے. انہیں ساری کے ساری وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو ایک سمجھانے کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کر کے کہ جس طریقے سے ہم دنیاوی چیزوں میں معاہدہ طے کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے ہمارا اور ان روحانی مخلوقات کا معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. تو وہ سب میں پہلے جب جیسی حاضر ہوتے ہیں تو وہ سب میں پہلے ایک ہی سوال کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہوتا ہے کر کے کہ آپ ہمیں کتنی مدت تک کے ہمارے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اب اس میں جو ہے عامل کو بہت ہی چالاکی سے دھیان سے سوالوں کے جواب دینا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے بتایا کر کے کہ بہت ہی چالاک اور بہت ہی ہوشیار قوم ہے، اور وہ عامل کو چیک کرتی ہے کہ عامل کس قدر مطلب ہے نا پاورفل ہے اور عامل کی صلاحیت کیا ہے. اور وہ کیسا بھی ہو سکے، کوئی آدمی جو ہے کسی کی تسخیر میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، وہ آزادی کی زندگی رہنا پسند کرتا ہے، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے. لیکن چونکہ ابھی عملیات میں عامل اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں مجبوراً ان کی تسخیر میں آنا پڑتا ہے. لیکن تسخیر میں آنے کے بعد عامل کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے ان کی شرائط کو غور سے سنے اور غور سے دھیان دے، اور دھیان دے کر کے ان کے جواب دے اور شرائط کو طے کرے. کیونکہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ابھی ہمارے محتطیت میں آ گئے. وہ جو ہے وہ خالی ایک لاسٹ پڑاؤ رہتا ہے کہ عامل کو چیک کرتے ہیں کہ عامل مطلب کس قدر تک کے مطلب اس کا ذہن ہے اور عامل کی کس قدر اس کی صلاحیت ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جانچتے ہیں ان لوگ. تو اس کے لیے جو ہے عامل کا کام یہ بنتا ہے کہ عامل جو ہے بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی ہوشیاری سے ان کے جو ہے ساری شرائط کو سنے، اور اگر عامل اگر چاہے تو ان کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے ہم نے تسخیر کیا ہے تو وہ ہمارے تابع ویسے بھی آلریڈی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر
عامل اگر چاہے تو ان کی ساری شرطوں کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، اور عامل اگر چاہے تو عامل ان میں سے کچھ شرطوں کو مان بھی سکتا ہے۔ لیکن میری رائے آپ سے یہ ہے کہ جب وہ آپ سے شرائط طے کرے تو سب میں پہلے تو شرائط یہی طے کرتے ہیں ان لوگ کہ مجھے آپ کتنی مدت تک رکھنا چاہتے ہو۔ اب اس میں عامل کو دھیان سے جواب دینا ہے، اگر اس میں کچھ ہیر پھیر اگر ہو گئی تو پھر وہ سمجھو برسوں کی محنت، اور سمجھو جتنی بھی عملیات میں محنت کی تھی وہ ساری کی ساری محنت ختم ہو جائیں گی، اور وہ تابع میں آنے سے پہلے، تسخیر میں آنے سے پہلے ہی آزاد ہو جائیں گی۔ تو اس کے اندر عامل کو دھیان رکھنا چاہیے، عامل کو دھیان سے ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں عامل کا سب میں پہلے یہ چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ عامل کو سب میں پہلی بات یہ کہنا چاہیے کہ آپ میری تسخیر میں جتنے بھی سال رہے، 50 سال، 30 سال، 25 سال، جو بھی وہ عامل طے کرے وہ اس کا لک آؤٹ ہے۔ لیکن جب آپ اگر عامل طے کر دے تو پھر عامل کا کام یہ بنتا ہے کر کے کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ حاضر نہیں رہنا، جب میں آپ کو بلاؤں گا جبھی ہی آپ حاضر ہونا۔ اگر عامل نے یہ چیز نہیں کہی تو پھر وہ نورانی مخلوقات یعنی جتنی بھی ہے، اس سے چاہے موکلات ہو یا جنات ہو یا ہمزاد ہو، وہ ہمیشہ اس کے سر کے اوپر کھڑے رہیں گے اور اس کو سونے بھی نہیں دیں گے اور اس کو پریشان کر کے رکھ دیں گے، اور وہ نہ ہی کبھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ اس کے لیے عامل کا کام یہ ہے کہ عامل کو سب میں پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مجھے جب بھی آپ کی ضرورت ہوگی اسی وقت میں آپ کو بلاؤں گا، اور اسی وقت آپ سے مجھے کام لینا ہوگا تو اسی وقت میں آپ کو کام دوں گا، آپ میرے سر کے اوپر کھڑے نہیں رہنا۔ تو یہ عامل کا کام بنتا ہے کہ سب میں پہلی چیزیں یہ ان سے کہہ دے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے پھر سے آپ سے بتا دوں کہ یہ بہت ہی چالاک اور بہت ہی ہوشیار قوم ہے، تو یہ آپ سے یہ سوال کریں گی، آپ سے ایک شرائط طے کریں گے، اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ تو ان مخلوقات کو پیٹ بھر کے کھانا، تو کیونکہ بڑے سے بڑا کروڑ پتی آدمی بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا نہیں سکتا ہے، تو آپ ایسی شرط بھی طے نہیں کریں۔ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کبھی زندگی میں ناپاک نہیں ہونا، تو آپ یہ شرط کو بھی طے نہیں کریں، کیونکہ انسانی کے ساتھ پاکی کے ساتھ ناپاکی لگی ہوئی ہے، کیونکہ انسان ہر وقت پوری زندگی بھر پاک نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ناپاکی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ شرط کو بھی طے نہیں کریں، نہیں تو اس سے بھی وہ آزاد ہو جائیں گی۔ آپ اگر ناپاک ہوں گے تو ویسی وہ آزاد ہو جائیں گی۔ یا پھر وہ یہ شرط بھی رکھ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے روز ایک گلاب کا پھول لا کر کے دے دینا۔ آپ یہ شرط بھی طے نہیں کریں، کیونکہ آپ روز گلاب کا پھول کہاں سے لا کے دیں گے؟ 1 دن لا کے دیں گے، 10 دن لا کے دیں گے، 20 دن لا کے دیں گے، 2 مہینہ لا کے دیں گے۔ کبھی آپ اگر سفر میں رہے، کہیں حضر میں رہے، تو پھر وہ تو آپ کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ آج مجھے گلاب نہیں ملا۔ اس جگہ پہ اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے لا کر کے دوں گے؟ اور ایسی چیزوں کے اندر وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، وہ آپ کو ہی لانا ہے، وہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس شرط کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں، آپ کہے کر کے کہ نہیں یہ بھی میرے لیے دشواری ہے۔ پھر آپ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ان کی شرائط کو طے کریں، اور بہت ہی دھیان سے ان کی شرائط کو طے کریں، کیونکہ یہی اصل موقع رہتا ہے جب عامل اور موکلات میں یا جنات میں یا ہمزات میں ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، اسی کے حساب سے وہ ساری کی ساری چیزیں طے ہوتی ہے۔ اور پھر عامل کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ جب تک کہ اس کے تسخیر میں وہ چیزیں رہے تو پھر وہ اس کے متعلق ان سے وہ کام کراوے، اور اگر عامل کے ساتھ شرط طے ہوئی تو پھر عامل کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ ان شرائط کی پابندی کرے۔ تو آپ کوئی بھی ایسی چیز طے کر لے کر کے کہ جو آپ آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ آپ کر سکے، یا پھر آپ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کو روز آدھی روٹی دے سکتا ہوں یا 1 روٹی دے سکتا ہوں، وہ بھی روز نہیں دے سکتا ہوں، کبھی اگر ملی تو ٹھیک ہے، کبھی اگر نہیں ملی تو آپ کو خود آپ کا انتظام کر لینا ہے، کوئی مجھ پہ زور زبردستی نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت میں عامل کو تھوڑا سختی سے بات کرنی ہے، اور تھوڑا مطلب پاورفل بن کے بات کرنی ہے، تاکہ پھر وہ مخلوقات دیکھے تو سمجھ جائیں گے ہاں کر کے کہ عامل کے اندر کیپیسٹی ہے، اور عامل اس وقت ہماری سن نہیں رہا ہے، تو پھر وہ مان جائیں گے ہماری شرائط کو۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس کے مطابق اور آپ دھیان سے ان سے معاہدہ طے کریں۔ بہت ہی مختصر سی ویڈیو ہے، لیکن بہت ہی آپ کے لیے عملیات کی لائن سے آپ کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوں گی۔ اور بھائی یہ ہمارا چینل روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں، اور لائک کریں۔ دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔